السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم تختی نمبر 9 کے اندر میں جو قاعدہ بیان کیے تھے وہی چیز کو ہم پڑھ چکے تھے، یعنی اس کے اندر میں جو بتایا گیا تھا کہ اظہار ہوگا، کیسے ہوگا اظہار، کیا کیا شرطیں ہیں، وہ سب چیزیں ہم پچھلے سبق میں بتا دیے تھے۔ جو بھی بندہ پچھلا سبق نہیں دیکھے ہیں وہ پچھلا سبق دیکھ کر کے وہ سمجھ لیں۔ یہاں پر باقی ہم دوسرے من غیرہ تک پڑھ چکے تھے، اب اگلا سبق ہے ہمارا یومئذ علیہا سے آگے پڑھائیں گے آج کے سبق میں۔ بہر کیف جو بندہ پیچھے سبق نہیں دیکھے ہیں وہ دیکھ لینا، اس کو سمجھ میں آ جائے گی سب بات، باقی ہم ڈیٹیلس کے ساتھ یہاں پر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کیا ہے، یومئذ علیہا۔ اب یہاں پر دو زیر تنوین کی مثال ہے۔ پہلے تو یا وا زبر یو واویلین ہوگا، یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ میم زبر ما، زبر کی حرکت کیسے پڑھنا معلوم ہے، حمزہ زری یہ بھی معلوم ہے۔ اس کے بعد ذال دو زیر ذن، اوکے، ذال دو زیر ذن، ذال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ گیا۔ کیا ہوا؟ عین آ گیا۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، یہاں پر ہمیں معلوم ہے کہ پیچھے ہم سبق میں پڑھ چکے تھے، کیا پڑھے تھے کہ دو زیر تنوین پہلے کلمہ کے اندر میں ہو، دوسرے نمبر پہ دوسرا جو حرف ہوگا وہ حرف حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی سا بھی ہوگا، سمجھے۔ جیسے عین آ گیا، یہاں پر عین کے جگہ پہ حمزہ بھی آ سکتا ہے، ہا بھی آ سکتا ہے، غین بھی آ سکتا ہے، خا بھی آ سکتا ہے، یعنی حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے۔ تو یہاں پر عین دو زیر تنوین کے بعد آ گیا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، اظہار حلقی ہو جائے گا۔ اس لیے ہوگا کہ ہم پیچھے پڑھے تھے کہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا دو زیر تنوین کے بعد، یا دو زبر تنوین کے بعد، یا دو پیش تنوین کے بعد، یا نون ساکن کے بعد، وہ چاروں میں سے ایک ہے دو زیر تنوین۔ یہ دو زیر تنوین کے بعد اس حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا، یہاں پر اظہار حلقی ہو جائے گا۔ اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، یعنی بغیر گنہ کے، گنہ نہیں کریں گے۔ گنہ معلوم ہے نا، ناک کے بانسا کے اندر میں جو آواز چھپتی ہے اس کا خیشوم بولا جاتا ہے، یہاں پر آواز نہیں چھپانا ہے۔ تنوین کی اور نون ساکن کی آواز ناک کے اندر سے نکلتی ہے، یا ناک کے بانسا سے ہی نکلتی ہے، اسی وجہ سے وہاں سے ہمیں آواز نکالنا ہے، لیکن ظاہر کر کے نکالنا ہے، چھپانا نہیں ہے، تھوڑا دیر رکھنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، بالکل ظاہری طور پہ اور اچھے طور پہ نکالنا ہے، جو کہ ہمیں معلوم ہو جائے صاف صاف تنوین کی آواز، سمجھے۔ تو کیسے بولو گے، یومئذ علیہا، ذن، ذال دو زر، ذن کی آواز آ گئی۔ اگر ہم بولیں گے یومئذ علیہا تو غلط ہو جائے گا، وہاں پر اخفا ہو جائے گا، یعنی غنہ ہو جائے گا، تو پھر قاعدہ کے خلاف ہو جائے گا، سمجھے۔ اس وجہ سے وہ نہیں کرنا ہے۔ تو کیسے بولو گے آپ، یومئذ علیہا، اس کا اجرا ایسے کرو گے، ذال دو زر ذن، پہلے بولو گے اظہار حلقی ہوگا، یہ بولو گے کب، پہلے دماغ میں لاؤ گے کہ دو زیر تنوین ہے، اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ حرف حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین آ گیا ہے، تو یہاں پر اظہار حلقی ہی ہوگا۔ ہم قاعدہ اس پیچھے پڑھ چکے تھے، اسی وجہ سے پہلے یہ دماغ میں لانا ہے۔ اور کب لانا ہے، فٹاک سے، جیسے دیکھو گے فٹاک سے لانا ہے۔ دوسری بات، اب تب بولنا ہے اظہار حلقی ہوگا، اس لیے کہ دو زیر تنوین، دال زال کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، دو زیر تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے۔ تو کیسے بولو گے، یومئذ علیہا، آپ کو ہجہ معلوم ہے وہ بھی کر لینا، اور اس کے بعد جو پیچھے پڑھے ہو، یعنی واویلین، اس کے بعد زبر زیر، یہ سب حرکت پڑھ چکے، یا لین، اس کے بعد زبر، اس کے بعد الف مدہ، یہ سب پڑھ لیو، وہ خود سے کر لینا، سمجھے۔ باقی جو چیز ہے وہ میں بتا دیا یہاں پہ۔ اس کے بعد یہ ہے منہ خطابا، اب یہاں پر نون ساکن کی مثال آ گیا۔ کیا آ گیا، نون ساکن کی مثال آ گیا، یعنی نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے یہاں پر ہا ہے۔ کیا ہے، ہا ہے، یعنی وہ چاروں میں سے کوئی بھی آئے گا، پہلے حرف کے اوپر جو ہوگا وہ چاروں میں سے، یعنی نون ساکن ہوگا، یا تنوین ہوگا، دو زبر ہوگا، یا دو زیر ہوگی، یا تو پیش ہوگی، اور دوسرا والا جو حرف ہوگا وہ 6 میں سے، یعنی دو حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی ایک سا حرف آئے گا، تو وہاں یہاں پر کیا آ گیا، ہا آ گیا۔ پہلے والا میں تھا کیا، عین،
ہا کی مثال. نون ساکن یہاں دیکھ رہے ہو من میم نون زر من. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے پہلے کیا بولو گے، کیسے اجرا کرو گے؟ میم نون زر من. اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے میم نون زر من. من نہیں بولیں گے، من نہیں بولیں گے، کیا بولو گے؟ من. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر کرنا. ظاہر کس کو بولتا ہے؟ جو بالکل صاف ستھرا دکھائی دے، صاف کر دے، نکال دے، دکھا دے، سمجھے؟ تو یہاں پر آواز، اس کی آواز نکل رہی ہے کس کی؟ بلکہ نون ساکن کی. نون ساکن کی جو آواز ہوگی وہ بالکل صاف ستھرا نکل رہی ہے. کیسے؟ منہ خطابا، منہ خطابا. خطابا ہوگا رکنے کی حالت میں، وہ وقف کا قاعدہ کے اندر میں ہم بتا دیں گے. باقی آپ کو پڑھنا ہے بن ہی پڑھنا ہے، وہ نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. خاصر خی طالب زبر تا الف مدہ، اس کے بعد با دو زبر بن. با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. 2 زبر کی تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح یکساں ہوتی ہے، جیسے با 2 زبر بن منہ خطابا. اسی طریقے سے پڑھنا ہے، سمجھے؟ یومئذ علیہا منہ خطابا. اس کے بعد ہے من عین آنیۃ، من عین آنیۃ. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے من عین. نون 2 زیر نن. نون کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے. 2 زیر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے عین. 2 زیر کی تنوین کی آواز بالکل صاف طور پہ نکل گئی. حمزہ خڑا زبر آ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے. خڑا زبر معلوم ہے، نون زیر یا زبر یا آنیہ تا 2 زر 3. 2 زر کی تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح یکساں ہوتی ہے، جیسے آنیت. من عین آنیت، من عین آنیت. ایسے نہیں بولو گے، کیسے بولو گے؟ من عین آنیت. بالکل صاف ستھرا ظاہر کرنا ہے. کفوا احد، یہ قل هو اللہ احد، سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کے اندر میں یہ ہے کفوا احد. دیکھو کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو 2 زبر ون. وا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اظہار حلقی ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار حلقی. اظہار حلقی کو کیسے بولو گے؟ اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھو گے. کیسے بولو گے؟ کفوا احد، کفوا احد. واو کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے. 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کا جلد پڑھیں گے. یہ سمجھنا ہے، یہ دماغ میں اٹھانا ہے تو سمجھ میں بالکل اچھے طریقے سے آ جائے گا. آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ تنوین یعنی منون والا حرف ہو، یعنی جس حرف کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن ہوگا اور اس کے بعد والا جو حرف ہوگا وہ حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف ہوگا تو وہاں پر اظہار ہو جائے گا. اظہار کہتے ہیں ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھنے کو عربی کے اندر میں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد فمن عفیہ. نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے. فمن عفیہ پڑھنا کس کے ہے؟ فا زبر فا، میم نون زبر من. نون ساکن اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے فامن من اوفیا. معلوم ہے عین پیشو فا ظرفی یا زبر یا عفیہ. فمن عفیہ. من اخیہ، میم نون زر من، حمزہ زبر آ، من آ خا یا زر خی، من اخی ہا زیر ہی، من اخیہ. یہاں پر بھی اظہار حلقی ہوگا. اس کو کیسے پڑھو گے؟ ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھو گے. میم نون زر من اظہار حلقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے میم نون زر من، حمزہ زبر آ، من آ خا یا زر خی. یا مدہ ہوگی اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے خا کے نیچے زیر ہے، اس لیے یا مدہ ہوگی. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کریں گے، جیسے خا یا زر خی، ہا زر ہی. ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کی حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بنا کھینچا، معروف پڑھے اور مجہول آواز سے بچے. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے ہا زر ہی، من اخیہ. کیسے بولو گے؟ دیکھو پڑھ کے پورا متن پڑھ کے بتا دیتا ہوں، ہجا کر کے پڑھ لینا اچھے سے، ٹھیک ہے. یومئذ علیہا منہ خطابا من عین آنیہ
आनिया, आपको आनिया नहीं बोलना है। ता हा बन रही है तो वो उसकी कोई सूरत है, यानी वक्फ़ की सूरत में हा बन जाती है गोलता। बैर कैफ वो हम वक्फ़ के बयान के अंदर में आप लोगों को बता देंगे। बाकी यहाँ पर आपको पढ़ना है मिन आइनिन आनियतिन, इसी तरह पढ़ना है, इसलिए कि आप कायदा नहीं मालूम है आपको, जब मालूम हो जाएगा तो पढ़ना सही। कुफुवन अहद, कुफुवन अहदुन बोलो या अहद बोलो, यहाँ दो पेश की तनवीन साकिन बन जाएगी। कब बोलेगी वो वक्फ़ के बयान में बताएंगे। जैसे आपको पढ़ना है कुफुवन अहदुन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। फमन उफिया, फमन उफिया, ओके, समझ में आ गई। मिन अखीही, आज का सबक इतना ही। बैर कैफ जो भी बंदा हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटा को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उनसे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। बैर कैफ बच्चों सब आप लोगों को मेहनत करना है, यानी इसका मश्क करना है बहुत अच्छे तरीके से, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और ख़ास तौर से इज़हार हलक़ी यानी नून साकिन और तनवीन का जो पहला नंबर कायदा जो हम पीछे सबक में बताए थे और आज जो पढ़ाए हैं उसको ध्यान में घुसाना है और याद भी करना है। और हुरूफ़ हलक़ी को तो ज़मानी याद करना ही है, समझे। ये आप लोगों का सबक रहा। फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम कल 7 बजे मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।